السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 16 سورہ مریم سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. سورہ مریم جو ہے مکی صورت ہے، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کا نام رحمان جو ہے یہ بار بار آئے گا، اور اگر آپ اس کی عربی کو پڑھیں تو آپ کو اس میں ایک خاص ردھم محسوس ہوتا ہے. تو سورہ مریم کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم قرآن کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کو اگر صحیح تلاوت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ دل پر بہت امپیکٹ کرتی ہے. حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا. بتا دیا گیا کہ دعا کے لیے جو ہے انسان کو دل ہی دل میں بھی پکارنا جائز ہے، بلند آواز میں بھی پکار سکتا ہے اپنے رب کو، تنہائی میں پکارے، اکیلے میں پکارے. یہاں انہوں نے لکھ دیا، کیا بتایا گیا کہ چپکے چپکے پکارا، نداء خفیہ. اور انسان دعا میں کوانٹٹی کی فکر نہ کرے، کوالٹی کی فکر کرے. دعا کی صفت بتائی جا رہی ہے ایک کہ دعا کو انڈیویجولی بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، بلکہ دعا انڈیویجولی مانگی جائے تو اللہ زیادہ قربت سے سنتا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے آیت 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں تو قریب ہی ہوں. تو دعا کی صفت بتا دی گئی کہ دعا کو کیسے پکارو. اللہ کو دل ہی دل میں بھی پکارو گے تو بھی اللہ سن لے گا. اللہ کو پریشرائز کرنے کی کوانٹٹی سے کوشش نہ کرو، اللہ دل کی کوالٹی دیکھتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. ہاں یہ ضرور بتایا گیا ہے احادیث کے اندر کہ اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. تو غفلت کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم میکینیکل انداز میں بس دعا کو پڑھتے رہیں. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. انبیاء کی ایک لیگیسی آ رہی ہے، انبیاء کی وراثت آ رہی ہے. انبیاء کی وراثت آپ کو معلوم ہے کہ دولت نہیں ہوا کرتی تھی، خزانے نہیں ہوا کرتے تھے، علم ہوا کرتا تھا. اور انبیاء کی وراثت میں سے جو حصہ آپ کو اور مجھے ملا ہے وہ دعاؤں کی شکل میں ملا ہے، جو دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں انبیاء کی. تو قیمتی چیز کی طرف آپ کو اور مجھے اشارہ کیا گیا. جیسے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے اپنی کسی حاجت کے لیے، تم بھی مانگو دعا. ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل نے خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یہاں بھی کون سی میراث کی بات ہے؟ اسی میراث کی جو کہ نبوت کی میراث ہے، دولت کی بات نہیں ہے. انبیاء کی میراث ان کا علم ہوتا ہے، انبیاء کا ہیریٹیج ان کا علم ہوتا ہے. اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو راضی ہو جا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کے لیے دعائیں ضرور شامل رکھنی چاہیے. اپنی پرائرٹی میں اس چیز کو بھی شامل رکھیں. اور دعا جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک عکس ہوتی ہے. ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کن چیز کی پرائرٹیز ہیں. ہم صرف دنیا مانگتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہمارے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے. ہم اگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے جو دنیا مل جاتی ہے تو خوش رہتے ہیں، نہیں ملتی تو بھی خوش رہتے ہیں.
جواب دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے ان کو حکم آ گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف اولاد کی بشارت دی بلکہ ان کو بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا۔ بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ یہی کانٹیکسٹ جو ہے پورے کا پورا آپ آل عمران میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی خاص چیز نہ تھا۔ یہاں بتا دیا گیا، اشارہ کیا کیا گیا کہ ہر نارمل بچے کا پیدا ہونا ہی اصل میں معجزہ ہے۔ اگر آپ پوری پریگنینسی کو دیکھیں اور آپ پورے ڈیلیوری کے پروسیجر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نارمل بچے کا پیدا ہونا بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ اتنا کامنلی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں معجزہ نہیں لگ رہی ہوتی۔ زکریا علیہ السلام کو جب کنفیوژن ہوا، یقین نہیں آیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ نے تو کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا، یا تو خوشی کی حالت میں یقین نہیں آ رہا، یا ان کو ریسورسز جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہیں موافق نہیں لگ رہے کہ عمر بھی بڑی ہے، بیوی بانجھ ہے، اور کیسے یہ پورا ہوگا، کہیں یہ میری وشفل تھنکنگ تو نہیں ہے کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں۔ تو اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب ٹو کٹ اٹ شارٹ، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اے یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی، ان سے کلام کیا، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کو اپنے عمل میں لے آؤ۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا۔ بچپن سے مراد کیا ہے؟ مطلب جیسے ہی وہ بڑے ہوئے، میچور ہوئے، جیسے ہی ان کی پیوبرٹی شروع ہوئی تو ذرا سیریس قسم کے بچے تھے، وہ کھیلنے کودنے والے اس طرح کے بچے نہیں تھے، سیریس بچے تھے۔ حکم سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایسے اوقات ہیں جو کہ انسان کے اوپر وحشت کے وقت ہوتے ہیں۔ ایک جو اس کا برتھ ایکسپیرینس ہے، بچے کے لیے بھی بڑا ٹف ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ دوسرا موت کا ذکر کیا گیا، و یوم یموت، اور تیسرا محشر کے دن کا ذکر کیا گیا جس دن کے انسان اٹھائے جائیں گے۔ تو تینوں بڑے وحشت کے وقت ہیں۔ اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ان تینوں وحشت کے اوقات کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی ہے، ان کے اوپر یہ خوف طاری نہیں کرے گا۔ ایسا وقت اللہ نے ان کو سلیوٹ کیا ہے۔ دنیا میں کسی کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ویلیو ہے، کیا پروٹوکال مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اتنا بڑا آنر مل جائے اس کا کیا کام، اللہ نے اس پر سلامتی بھیجی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر بیٹھ گئی تھی، یعنی ہیکل میں جب تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 12 سے 13 سال کی تھی۔ بائبل میں آپ کو، بائبل کے مختلف ورژنز کے اندر آپ کو یہ بات ملتی ہے۔ تو ٹین ایج کی میں جو آ گئیں، سمجھ لیں 13 سال کی ہیں، ایک ٹین ایج بچی کے لیے مریم علیہ السلام کے اندر بہترین رول ماڈل موجود ہے۔ مریم علیہ السلام نے اپنے جسم کو، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنی فیکلٹیز کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے راستے میں استعمال کیا، اور ماحول جو ان کو ملا ہیکل کا وہ بھی بہت اچھا سینٹیفائڈ ماحول تھا، پیور ماحول تھا۔ تو ان کی خوبیوں کے اندر اللہ نے اور پروان چڑھایا۔ پردے ڈال کر چھپ کر بیٹھ گئی، مطلب وہ وہاں ہیکل میں رہ کر عبادت کیا کرتی تھیں، دنیا کے معاملات سے الگ تھیں۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے وہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم علیہ السلام میں کیونکہ تقویٰ تھا، حیا تھی، علم تھا، تو بتا دیا گیا کہ اب ان کا رسپانس آگے کیا ہوا۔ مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھے خدائے رحمان کی پناہ، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی بتا دیا گیا کہ انسان کی حیا جو ہے وہ اس کے کردار سے چھلکتی ہے،
یعنی گھبرا گئیں، اس لیے کہ اکیلے رہا کرتی تھیں، وہاں باہر کے لوگ نہیں آیا کرتے تھے، صرف جو ان کے گارجین تھے وہی لوگ آیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کسی انسانی شکل میں ایک فرشتے کو دیکھا تو ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ ہم اتنا پریشان ہو جائیں کہ 12 سال کی بچی، 13 سال کی بچی کیسے بڑوں والی باتیں کر رہی ہے۔ علم جو ہے وہ انسان کے اندر میچورٹی لے کر آتا ہے۔ علم کا ایکسپوجر اگر انسان کو ہو جائے تو اس سے انسان کے کردار میں ڈیسنسی آنی چاہیے، نہ کہ انسان کے کردار کے اندر اس کی وجہ سے وہ ایک عجیب طرح کی جو ہے جس کو ہم فیمینٹی کہتے ہیں وہ ہمیں حیا کا تماشا لگتا ہے کہ کسی مرد کو دیکھا کسی کمرے میں اپنے آ گئے تو ایک دم سے دوپٹہ مڑوڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ آنکھیں اپنی بٹر فلائی کی طرح جھپکا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے بات کروں، بات ہی نہیں کرنی آ رہی، ہکلا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، منہ سے جملے ہی نہیں ادا ہو رہے۔ یہ حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حیا کانفیڈنس لے کر آتی ہے، حیا انسان کے اندر ڈگنیٹی لے کر آتی ہے، اور حیا یہ بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان گفتگو کی جائے گی تو کس انداز میں اور کس سیریس طریقے سے اور کس ڈگنیفائڈ طریقے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو ایک گریس کا، ڈگنیٹی کا اور کانفیڈنس کا کمبینیشن آپ کو مریم علیہ السلام میں نظر آئے گا، اور یہی اسلام جو ہمیں عورتوں کو سکھاتا ہے کہ عورت کے اندر حیا ہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اس بیلنس کو یہاں دکھایا گیا۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ بیت اللحم مقام آتا ہے روایات کے اندر جہاں پر مریم علیہ السلام چلی گئی تھی اپنی پریگننسی میں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب یہاں پر ذکر کیا گیا کہ پریگنینسی کے اندر ان کو پانی اور کھجوروں کا مشورہ دیا گیا، تو اگر کسی عورت کا لیبر شروع ہو جائیں یا لیبر کے دن آنے والے ہوں تو وہ بھی کھجور کا استعمال کر سکتی ہے، اس سے اس کے لیبر میں آسانی ہو جائے گی، فائدہ دے گی یہ چیز اس کو۔ یہ چیز جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بیت اللحم چلی جائیں اس علاقے میں، اور اس کے بعد وہاں پر اللہ نے ان کے لیے چشمہ روا کر دیا، اس کے مخالف آپ کو بائبل کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں کہ جوزف کارپینٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی جگہ پر چلی گئی تھیں۔ اس چیز کا بالکل بھی ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملتا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل دین کا حصہ نہیں ہیں۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ اس دور میں روزے کی نظر ایسی مانی جاتی تھی کہ انسان کسی سے کلام نہیں کرتا تھا، جس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ رکھ لیا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا ہی پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے سے منع کیا تھا، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب بچے کی طرف مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے اور ایک بچہ ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ وہ دیکھ رہے ہیں بیئرلی اے ڈے اولڈ، 2-3 دن کا بچہ، اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کیا بات کریں۔ ایسے میں بچہ بول اٹھا، اور بچے نے کیا کہا انی عبداللہ، اور یہ نہیں کہ توتلے انداز میں کہا، ہکلاتے ہوئے کہا، بالکل نارمل انداز میں جیسے بولا جاتا ہے ویسے کہا۔ اللہ کا معجزہ تھا جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم کیا جب تک میں زندہ رہوں۔ کتنا بڑا یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے اتنا بڑا کلام کروایا۔ یہ پہلی تبلیغ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی۔ اگر ان کے دلوں میں ان کی فطرت سلامت ہوتی اور ان کے دلوں کے اندر ان کی زندہ روحیں ہوتی، اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار ہی کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو بنی اسرائیلیوں نے کیا وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔
انہوں نے کہا کیا آگے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کا میں حق ادا کرنے والا بنایا گیا. آپ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کے ضمن میں آیا تھا اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا مجھے بنایا گیا. یہاں پر آیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اس لیے کہ والد تو تھے نہیں تو صرف والدہ کا ذکر آیا. مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا گیا، یعنی جبار اور شقی والدہ سے اچھے سلوک کے بعد جو بتایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ میں والدین سے بدسلوکی کرنے والا جبار محروم نہیں ہوں. بلا وجہ میں ماں باپ پر غصہ نہیں کرتا یا ماں باپ کے اوپر میں تانے اور ان کے اوپر میں کرٹیسزم نہیں کرتا. جیسے یہاں پر آیا کہ جو پہلی تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کی گئی ہے بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کی اور زکوٰۃ کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر آج آپ کو نماز اور زکوٰۃ نہیں ملتی. اب ان کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہی، اس لیے کہ دین ڈسٹارٹ ہو گیا ہے. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. پاک ہے وہ ذات، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. بچپن ہی سے جیسے آپ نے معجزہ دیکھا تھا یحییٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ پیدائش ان کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ تھی. لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کا معجزہ اس لیے دنیا کو بہت پرومیننٹلی نظر آیا کیونکہ ان کے والد نہیں تھے. اور عیسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ بڑی تباہی کا وقت ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اس سے پہلے کہ تم پر وہ وقت آ جائے ابھی اپنی اصلاح کر لو. اس دن ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن کا ایک نام آیا ہے یہاں پر آیت نمبر 39 میں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یوم الحسرتی قیامت کے دن کا ایک نام ہے، اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اہل جنت کو اور کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحات کے جو بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گئے. اور اہل جہنم، ان کی حسرتوں کا کیا حال ہوگا جس کے دن کا نام ہی حسرت رکھ دیا گیا. ان کے صرف اور صرف اس دن ریگریٹ ہوں گے جو ان کو اپنے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. جنتیوں کا صرف ایک ریگریٹ ہوگا کہ ہم نے جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کر لیتے. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. صدیق مزاج والے انسان جو ہوتے ہیں ان کے اندر سوچ بچار کا مادہ کافی ہوتا ہے، انٹروورٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں آپ دو ٹرمز دیکھتے ہیں، یہاں آیا صدیقا نبیہ، نبی بھی آتا ہے قرآن میں اور رسول بھی آتا ہے. نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی عام ہوا کرتے تھے، رسول خاص کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. رسولوں کو شریعت دی جاتی تھی، رسولوں کو احکامات دیے جاتے تھے. رسول کبھی شہید نہیں ہوتے تھے، جبکہ انبیاء کو بنی اسرائیلیوں نے خوب قتل کیا. تو یہ نبی اور رسول کا بیسک فرق ہے. اور یہاں بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق نبی بنایا تھا. یہ جو رسول مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھاگ دوڑ کا مادہ بڑا ہوتا ہے، آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہونے کا دونوں کی کوالٹیز ملتی ہیں. سوچ بچار بھی بہت کیا کرتے تھے، اپنی عقل کو بھی استعمال کیا کرتے تھے، فراست کو بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور بھاگ دوڑ بھی بہت کیا کرتے تھے. دین کے نفاذ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے بہت بھاگ دوڑ کی، تبلیغ کے معاملے میں بہت بھاگ دوڑ کی. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا
ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان کتنے آرام سے محبت سے بار بار اپنے باپ سے تبلیغ کے انداز میں بات کریں، یا ابتی یا ابتی۔ یا ابتی بہت ہی محبت کا جملہ ہے جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے، یعنی آپ جب بہت ہی محبت میں، بہت ہی لاڈ میں کسی کو پکاریں۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان بار بار یا ابتی آ رہا ہے۔ آپ کے اور میرے لیے سبق کیا ہے کہ بزرگوں کو اگر نصیحت کرنی ہو تو یہاں سے آپ اور میں اپنے لیے گائیڈنس لے لیں۔ بزرگوں کو تبلیغ کرتے وقت ان کے عمر کا اور ان کے رشتے کا ہم ضرور خیال رکھیں، انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ ان تک بات پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں۔ یعنی بات بہت کڑوی کر رہے ہیں، بات بہت سچی کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے والد سے بات کا انداز ایسا ہے کہ تاکہ والد کو یہ نہ لگے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے۔ حق پر کمپرومائز نہیں کیا، حق کو ایز اٹ از پہنچا دیا، طریقہ با ادب رکھا۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ کیا تو باز نہ آئے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ نہ بگڑے چاہے وقتی طور پر آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جائیں، اس چیز کا مسلمان بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خون کے رشتے سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے رشتے کو بھول جاتے ہیں، ہم عقیدے اور کلمے کے رشتے کو بھول جاتے ہیں۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کے لیے آگے انعامات رکھے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے جن پر، ان کو اللہ سچی ناموری عطا کرتا ہے۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راست کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا آیا، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا، یعنی جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے، اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا، یعنی اپنی ذات سے بھی کمٹمنٹ پوری کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ بھی پوری کرتے تھے، اور جو رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو بھی پوری کرتے تھے۔ ایک بات نبی اور رسول کے فرق میں اور دیکھ لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی جنرل ٹرم ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کو خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے اور جس کو شریعت دے دی جائے، احکامات دے دیے جائیں، وہ نبی سے اپ گریڈ ہو کر رسول بن جاتا ہے۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ بائبل میں ان کا نام آپ کو ہنوک ملتا ہے، ایچ سے، ہنوک۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی قرآن پڑھ کر رونے اور اس کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ اطاعت کی، عاجزی کی الٹیمیٹ علامت ہے، اور اللہ کی آیات کے آگے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ، میں آپ کی آیات کے آگے اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو جھکا رہی ہوں، میرے ارادے، میرے جذبات، میری پلاننگ آپ کے سامنے بالکل سبمیشن کے ساتھ ہے۔
جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی میرے دماغ کے اندر خیالات آئیں گے، انہی کو میں عمل میں لے کر آؤں گی۔ تو بتا دیا گیا انسان کا قرب اصل میں اپنے رب کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو جذباتی تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور سجدے کے اندر جو ہے بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اور میں دن میں کم سے کم، رمضان میں تو ہم زیادہ ہی سجدے کرتے ہیں، عام روٹین میں ہم دن میں کم سے کم 34 ٹائمز تو سجدہ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اگر 17 رکعت فرائض کی پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے ہم کرتے ہیں، 34 سجدے ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ سوچیں اگر ہر سجدہ ہم پورے شعور کے ساتھ کریں تو پورے شعور کے ساتھ ہم اتنی دفعہ اپنا تجدید ایمان کرتے ہیں کہ اللہ میری عقل آپ کے سامنے بالکل اس وقت سبمیشن کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا آتی ہے، اس میں آتا ہے ایک دعا کے اندر ناصیاتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میری پیشانی مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے ذہن کے خیالات آپ کی اطاعت میں ہیں، میرے ذہن میں آنے والے ارادے آپ کی شریعت کے انڈر ہوں گے، اس چیز کی طرف سجدہ جو ہے وہ علامت ظاہر کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس نے بتایا کہ انسان کی جتنی بھی تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہ اس کے دماغ کے سارے فرنٹل لوب میں ہوتی ہے، اور ہمارا جو دماغ کا برین کا فرنٹل لوب ہے یہ بالکل فرنٹ کے پورشن میں ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ اپنے پیشانی کو، جس کو آپ فور ہیڈ بولتے ہیں، اسی کو آپ نماز کے حالت میں، سجدے کی حالت میں زمین پر رکھتے ہیں۔ انتہائی علامت عاجزی کی جو اپنی عقل کو انسان اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور اس بات کی علامت اللہ مجھے آپ کا حکم سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے میں اس پر عمل کروں گی۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے کیا کیا؟ ادا الصلاۃ واتباع الشہوات، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی کیا کیا انہوں نے؟ دنیا کے اندر ہی مصروف ہو کر رہ گئے، رسولوں کی بات کا انکار کر دیا۔ بس قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، ان کا رزق انہیں بے ہم صبح شام ملتا رہے گا۔ اور کیا سنیں گے؟ سلام علیکم، یہ سلامتی کی باتیں سنیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کس کے وراثت میں آئے گی؟ جو بھی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، جو بھی اللہ کی خاطر ان کاموں کو انجام دے گا جن کاموں کو انجام دینے کا چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، جو پرہیزگار رہا، جو متقی رہا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی اختیار کرنے کے کئی انداز ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ نے احادیث میں بشارت دی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھنا، مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت جو ہیں وہ مسجد کے پڑھنا، تحیۃ المسجد پڑھنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو جلدی جلدی نماز نہ پڑھنا، اللہ تمہیں سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا تم نے سوچ سمجھ کر رب کے حکم پر عمل کیا اور کتنا بغیر سوچے سمجھے کیا، کتنا غافل دل کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کتنا بے غافل دل کے ساتھ پکارا۔ اللہ نے سب کاؤنٹ کر لیا، 100 دفعہ جھوٹ بولا یا 99 ٹائمز جھوٹ بولا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو نوٹ کر لیتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اتنا زبردست رب ہے تو کیا کرو؟ فخر کے ساتھ اس کی عبادت کرو، بس تم اس کی بندگی کرو۔ فاعبدہ، فاعبد آیا ہے، جب تمہیں احساس ہو جائے اپنے رب کا، فاعبدہ، فوراً اس کی بندگی میں اپنے آپ کو جھکا دو، فوراً اس کے غلام بن جاؤ، فوراً ایڈمٹ کر لو کہ اللہ تو رب، میں تیرا بندہ۔ بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی، ایک سکیپٹیکل انسان کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟
کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے اس سے مراد لی جاتی ہے پل صراط۔ ان منکم الا واردوہا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ پل صراط کی طرف جا رہی ہے، کہ پل صراط کے لیے آتا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اہل ایمان گزرتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے اور کچھ اہل ایمان تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ اہل ایمان دعا کرتے ہوئے گزریں گے، ربی سلم ربی سلم ربی سلم۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے، اور جب انسان پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ ان کانٹوں سے زخمی ہو جائیں گے۔ جو پل صراط سے گزرے گا اس کو اس کانٹے کی چبھن چبھے گی اگر وہ گناہگار ہوگا، رب کا نافرمان ہوگا، اور جو نیک بندے ہوں گے وہ اپنے اعمال کی روشنی کی زیر سایہ جو ہیں اللہ کی رحمت کے زیر سایہ اس پل سے گزر جائیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ دنیا کا سامان ہم لے آتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سامان لا کر ہم خوشیاں سمیٹ لیں گے، اور یہ بالکل منافقوں کا انداز ہوتا تھا کہ ان کی ساری خوشیاں ان کی دنیا کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی تھیں اور اپنی دنیا کی بیسس کے اوپر جج کیا کرتے تھے کہ بتاؤ ہم میں بہتر کون ہے، ہمارا سامان دنیا بہتر ہے یا جس کی تم بات کر رہے ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کا سامان دنیا بہتر ہے؟ تو بتا دیا گیا کہ دنیا کمپیٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت کو نہ بھولو، آخرت وہ جگہ ہے جس کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ جا کر دیکھ لو فرعون کے محل کو۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے۔ دنیا میں اپنے گھروں کو سجانے میں ہم کہیں قرآن کو نیگلیکٹ نہ کر دیں، شوہر اپنی بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہر کو کہیں کارپوریٹ لیڈر بنا کر صرف دنیا کمانے کے لیے استعمال نہ کر لیں۔ ایسی غفلت مجھے اور آپ کو قرآن سے دور نہ کر دے۔ کس کا جتھا کمزور، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ اس کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو مال کی طرح بڑھتی ہے، جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ایسے بھی ہدایت بھی بڑھتی ہے۔ جس طرح آپ مال کو آگے نہ ارن کریں اور جو کمایا ہوا مال ہے اسی کو استعمال کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے نا کہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، اگر آپ نے ہدایت کو اور نہیں بڑھایا اور نہیں بڑھایا اور نہیں بڑھایا اور جو ہدایت آپ کے پاس تھی بس آپ اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہدایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے حساب سے بہتر ہیں۔ اگر سجانا ہی ہے تو اپنی نمازوں کو سجاؤ، سجانا ہی ہے تو اپنے روزوں کو سجاؤ، سجانا ہی ہے تو اپنے قرآن کی تلاوت کو سجاؤ اور اپنے ایمان کو سجاؤ۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے، ہم اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں اور بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔
کوئی پشتبان نہ ہوگا، یعنی کوئی باعث عزت نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جنہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حضور جب آپ اور میں پیش ہوں گے تو کیا حالت ہوگی ایک متقی انسان کی۔ ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ، صرف اس مٹی سے بنے ہوئے ایک گھر کو، اینٹوں سے بنے ہوئے ایک گھر کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، ہمارے ایموشنز کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ یہ آیت پڑھیں کہ جب اللہ کے بندوں کو مہمان کے طور پر رحمان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو امیجن کر لیا کریں کہ جب کعبہ کو دیکھ کر میرے آنسو نہیں تھمتے تو رب العزت کو دیکھ کر میرا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس لذت سے آشنا کرے اور اللہ ہمیں اس لذت کے ساتھ جو ہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تو کیا ضرورت ہے میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگ کے اپنے رب کے کاموں سے انکار کر دیں، جس رب نے آپ کی اور میرے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن جنتوں میں جا کر اصل سکون مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے۔ ہم دنیا میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ لذت کے لیے۔ کسی نے کہا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو اگر میں اور آپ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی رب کے احکامات کو، رحمان کے احکامات کو ٹھکراتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یوم الحسرتہ کے والے دن میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے اس وقت کو سوچ سوچ کر حسرت کر رہے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مشرکین مکہ یا مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں، ایسے ہی اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جب کسی کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اللہ کو کسی کی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں عیسائیوں کے اوپر اللہ کا خاص جو ہے غضب بھڑک رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ غضب بھڑکا سکتا ہے، آپ اور میں جا کر عیسائیوں کے اوپر غصہ نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کام کیا، اب دیکھنا تمہارے اوپر کیا کیا عذاب آئیں گے۔ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ تبلیغ کرتے جانا، سمجھاتے جانا، کہتے جانا، بتاتے جانا۔ اور تبلیغ کیسے کی جاتی ہے؟ ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے، والموعظۃ حسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب قرآن میں اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اب جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ جہاں اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے وہاں وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر جہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے عیسائیوں کے اوپر اپنے غضب کا اظہار کیا، اب جو مبلغ ہے وہ عیسائیوں کے اوپر جو ہے اپنے غضب کا اظہار شروع کر دے۔ نہیں، آپ کا اور میرا یہ کام نہیں ہے۔ یہ غصہ، یہ غضب اللہ کو سوٹ کرتا ہے۔ آپ نے اور میں نے تو تبلیغ کرنی ہے۔ آپ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، تو آپ نے اس کو مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں ٹھہروایا تھا، اور وہیں اسی مسجد نبوی میں رہ کر انہوں نے اپنی جو بھی عبادت کی ہوگی عیسائیوں نے کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر نہیں سنائی کہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو تبلیغ کرنی ہے، اور جس نے تبلیغ کرنی ہے اس کو واعظ کرنا ہوگا، اچھی نصیحت کرنی ہوگی، بھلی نصیحت کرنی ہوگی۔ تو جب ہم عیسائیوں کے ساتھ غضب اور غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تبلیغ کرتے ہوئے، تو یہ بتائیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو کہ غیر اسلامی رسومات میں انوالو ہوں، جو بدعات میں انوالو ہوں، جو اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوں، ہم ان کے ساتھ غصہ کر سکتے ہیں؟ غصہ کرنے کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے یا تو ان کی کمپنی سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے، یا ہم نے محبت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے، حکمت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ بالکل وہی طریقہ اپنے ذہن میں لے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں یا ابتی کہہ کر۔
تو یہ اللہ کو زیبا ہے، یہ اللہ کو سوٹ کرتا ہے کہ اللہ جہاں جہاں قرآن میں غضب کا اظہار کر رہا ہے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کی حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آخرت کا محاسبہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے آ کر اکیلے اکیلے دینا ہوگا، ایک ایک امت سے کلیکٹیو حساب ہوگا، ایک ایک امت کے فرد سے کلیکٹیو حساب ہوگا۔ تو عارضی عافیت اگر میں اور آپ اس دنیا میں اپنی رکھنے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے کہ نہیں آج دین پر عمل نہیں کرو، عافیت اسی میں ہے کہ سب خاندان مل جل کر رہے، سب ایک ہی فریکوینسی پر رہیں، اس عارضی عافیت کو اگر آپ نے اور میں نے قائم رکھا اور وہ جو آنے والا جہان میرے اور آپ کے لیے تیار ہے جس میں آپ کو اور مجھے اکیلے اکیلے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو سوچ لیں کہ میں اور آپ اللہ کو کیا ایکسکیوز پھر اس دن دیں گے۔ اس دن میری اور آپ کی عقلیں کام نہ کریں گی، اس دن احساس ہوگا کہ ہم نے غلط سودا کیا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے اندر منادی کر دیتے ہیں، یعنی آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور پھر وہ جو منادی ہوتی ہے سب آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمان والے زمین والوں میں منادی کر دیتے ہیں، اور پھر زمین والے شخص جو ہیں اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جس سے رب محبت کرنے لگ جاتا ہے اس سے انسان بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے چرند پرند بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو تو بننا ہے ان ایمان والوں میں جو اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ بس اے نبی، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درموں کو ڈرا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے؟ کہیں تمہیں اتنی بڑی بڑی سپر پاورز جو تباہ کر دی گئیں ان کی کوئی آواز آتی ہے؟ خاموشی، روینز، کھنڈرات۔ آپ کھنڈرات میں جائیں تو دیکھیں کیا خاموشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی یہ جو آپ کے ادھر کراچی کے اندر ہی ایک وہ جگہ ہے شاید مکلی کا قبرستان ہے جس جگہ پر، اس کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ انہوں نے پرانی کچھ قبریں ہیں، وہ جگہ ایسی بنی ہوئی ہے، آپ وہاں جائیں ایک خاموشی کا عالم ہے۔ آپ روبنس کے اندر جائیں، آپ موئنجو دوڑو چلی جائیں، آپ کو ایک خاموشی کا عالم نظر آئے گا۔ اور ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم پکنک منانے جاتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب کسی ایسی بستی سے گزرو جہاں پر عذاب ہو چکا، گزر چکا، تو وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ اور عبرت کے ساتھ گزرو، آنکھوں میں آنسو لے کر گزرو۔